بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ الحدیث میں آج ہمارا عنوان کتاب الحج ہے۔ حج کے متعلق تمام مسلمانوں کا یہ اتفاق ہے کہ یہ دین کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے، جسے مشہور حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ تو حج دین کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حج کا انکار کرے یا اس کا معنی کوئی تبدیل کرے، تحریف کرے، تو بالاتفاق ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کسی شخص پر حج فرض ہو اور باوجود فرض ہونے کے وہ شخص حج ادا نہیں کرتا تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ حج کے متعلق کہ ہے حج کی فرضیت، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے لوگوں پر حج لازم کیا گیا ہے۔ یہ حج کی فرضیت کب ہوئی ہے؟ اس میں بعض علماء کا قول یہ ہے کہ یہ 9 ہجری کو ہوئی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس کی فرضیت ہجرت کے 6 سال ہو گئی تھی۔ بعض نے 5 ہجرت کے 5واں سال بھی کہا ہے، لیکن جمہور مورخین کا اور جمہور جو ہے محدثین کا قول یہی ہے کہ یہ حج کی فرضیت حج کے 6 سال ہوئی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد یہ 10 سال جو زندگی آپ علیہ السلام نے مدینہ میں گزاری ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے صرف ایک ہی حج کیا ہے اور وہ ہجرت کی 10ویں سال ہے۔ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اس مدینہ کی زندگی کے اندر آپ علیہ السلام نے حج نہیں کیا۔ ہاں، مکہ کی زندگی میں اغلب اور غالب گمان یہی ہے کہ چونکہ آپ علیہ السلام جو ہے مکہ میں ہی رہتے تھے اور آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ کرنا رہنا جو ہے حرم شریف کے قریب ہی تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام غالب گمان یہی ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے کسی حج کو جو ہے چھوڑتے نہیں ہوگے اور ہر حج آپ علیہ السلام جو ہے ادا کیا کرتے ہوگے۔ تو اس لیے جو بعض علماء نے یہ کہا کہ ہجرت سے پہلے آپ علیہ السلام نے 1 یا 2 یا 3 حج کی ہیں، تو یہ بات حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ دل کو نہیں لگتی ہے، بلکہ اغلب گمان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام نے صرف ایک ہی حج کیا، جو 10 تاریخ کو ہجرت کے 10ویں سال کیا، اور فرضیت حج کی جو ہے وہ 6 سال ہو گئی تھی۔ لیکن چونکہ وہاں پر مشرکین کی حکومت تھی اور مسلمان حج ادا نہیں کر سکتے تھے اور وہ حج ادا کرنے بھی نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے جو ہے اس عذر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی حج کی ادائیگی کے اندر۔ تو حج کی فرضیت تو قرآن مجید کی متعدد آیتوں سے ثابت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج ادا نہ کرے تو ایسا شخص یہودی مرے یا عیسائی مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، علیاذ باللہ۔ حج کی فضیلت کے متعلق بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ فرماتی ہے کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد۔ اے اللہ کے رسول، ہمارا خیال ہے کہ جہاد تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم عورتیں جہاد نہ کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، تم عورتیں جہاد نہ کرو، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن سب سے افضل جہاد وہ حج ہے جو کہ مقبول ہو جائے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ کی روایت بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس شخص نے حج کیا اور اس میں کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ کیا اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، رجع، تو وہ حج سے ایسا لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے اس پہلے دن جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر وہ شخص واپس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، مشکوٰۃ میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص حج سے یا عمرے سے آئے
تو آپ اس سے جو ہے دعا کراؤ، اس لیے کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حج کی فرضیت تو میں نے عرض کر دی، اور آپ علیہ السلام نے مدینہ میں ایک ہی حج کیا تھا۔ عمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی زندگی تھی آپ کی، تو اس میں آپ علیہ السلام نے صحیح قول کے مطابق 4 عمرے کیے تھے۔ ایک عمرہ تو جب ہجرت کا حدیبیہ کا واقعہ پیش ہوا، آپ علیہ السلام عمرہ ادا کرنے کی نیت سے گئے، ہجرت کا 6واں سال تھا، آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو لے کر عمرے کی ادائیگی کی نیت سے گئے تھے، تو مشرکین نے رکاوٹ ڈال دی اور کہا ہم آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں آئیں گے، آپ علیہ السلام ادا کرنے نہیں دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام قوموں کو آپ اجازت دیتے ہو عمرہ ادا کرنے کی، تو ہو ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ بہرحال اس سال جو ہے ان کا آپس میں معاہدہ ایک ہوا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال جو ہے آ کر آپ عمرہ ادا کر لیں، اور شرائط بھی مقرر کر لی، ان شرطوں کے ساتھ آپ علیہ السلام پھر واپس ہوئے۔ تو وہ جو پہلے سال آپ علیہ السلام گئے تھے احرام باندھ کر عمرے کا، اور مشرکین نے آپ کو روک لیا تھا، تو آپ علیہ السلام وہیں پر عمرے کے احرام سے حلال ہوئے، تو ایک عمرہ تو وہ شمار کیا گیا جو ہجرت کے 6 سال ہوا تھا، وہ بھی جو ہے اگرچہ حقیقت عمرہ نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ عمرے کے ارادے سے احرام باندھا تھا اور پھر وہاں پر حلال ہوئے تھے، اس لیے محدثین نے اس کو بھی ایک عمرہ شمار کیا۔ دوسرا عمرہ پھر اگلے سال ہجرت کے 7ویں سال آپ علیہ السلام نے اسی عمرے کی جو ہے قضا کی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، تو یہ ہجرت کا دوسرے سال، ہجرت کے 7ویں سال جو ہے یہ دوسرا عمرہ آپ علیہ السلام نے کیا۔ تیسرا عمرہ جب مکہ فتح ہوا، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام طائف کی طرف گئے اور طائف والوں کے ساتھ جنگ ہوئی، تو مقام جعرانہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ٹھہرے، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مکہ قریب ہیں، تو آپ علیہ السلام گئے اور مکہ جا کر آپ نے عمرہ ادا کیا، پھر واپس آ گئے مقام جعرانہ سے۔ اور 14واں عمرہ وہ ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ تو یہ 4 عمرے جو ہے آپ علیہ السلام نے کیے، ایک 6 سال جو آپ گئے تھے اور مشرکین نے روک دیا، دوسرا 7ویں ہجرت کے 7ویں سال کہ جس میں آپ علیہ السلام نے عمرے کی قضا کی، اور تیسرا ہجرت کے 8ویں سال کہ جب فتح مکہ ہوا اور اس کے بعد پھر ثقیف والوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور چوتھا جو ہے وہ ہجرت کے 10ویں سال حج کے ساتھ ادا کیے گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے رمضان میں بھی عمرہ کیا تھا، لیکن یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے رجب میں عمرہ کیا تھا، یہ روایتیں بھی ثابت نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام سے رمضان کے اندر کوئی عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے، نہ رجب کے مہینے کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر انکار کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش رہے، تو اسے پتہ لگا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کے اندر جو ہے ان سے تسامح ہوا تھا اور بھول چکے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمرے ہیں آپ علیہ السلام نے کیے۔ بعض محدثین نے جو ہے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عمرہ کیا ہے، تو ان کی بات بھی ایک اعتبار سے صحیح ہے کہ انہوں نے پہلے عمرے کو چونکہ آپ علیہ السلام نے ادا ہی نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو شمار ہی نہیں کیا، اور حج والا عمرہ چونکہ ضمناً تھا وہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ حج کے تابع ہو کر کیا تھا، اس لیے اس کو بھی شمار نہیں کیا۔ جعرانہ والا جو عمرہ تھا وہ بعض صحابہ کرام پر مخفی رہا، وہ اس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز صحابہ کرام کے ساتھ پڑھی، پھر عشاء کے بعد آپ علیہ السلام مکہ گئے اور راتوں رات پھر آپ علیہ السلام نے عمرہ کر کے واپس تشریف لائے اور فجر کی نماز پھر ان صحابہ کرام کے ساتھ پڑھی۔ تو انہوں نے عشاء میں اور فجر میں جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے عمرہ نہیں کیا، لیکن جو صحابہ آپ کے ساتھ رات کے وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے عمرہ کیا تھا۔ تو بہرحال
تو بعض صحابہ سے جو یہ منقول ہے کہ آپ نے ایک عمرہ کیا، بعض نے کہا کہ 2 کیے، تو یہ بھی اپنے علم کے اعتبار سے ان کی بات صحیح ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے کیے تھے، جس کی تفصیل میں بتلا چکا ہوں۔ حج فرض ہے اور اس کی فرضیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس پر حج فرض ہو وہ مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 آزاد ہو۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کافر ہے اور پھر وہ حج کرتا ہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اسے حج کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ پاگل ہے اور پاگل پن کے اندر اس نے حج کیا تھا تو یہ حج ادا نہیں ہوتا، جب اس کی عقل آ جائے تب دوبارہ اسے حج کرنا پڑے گا۔ اگر بچپن اور بلوغت سے پہلے کسی نے حج کر لیا ہو تو بھی وہ حج اس کا فرضیت کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جب وہ بالغ ہو تو دوبارہ حج کرے۔ اسی طرح اس کی 5ویں ایک شرط ہے، وہ ہے استطاعت۔ استطاعت قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج کرنا تم پر لازم ہے اس شخص پر کہ جس میں راستے حج تک پہنچنے کا جو ہے استطاعت اس کے اندر موجود ہو۔ تو مشکات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا استطاعت کے متعلق کہ جو اللہ نے کہا کہ استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے، استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ استطاعت سے مراد الزاد والراحلۃ، کہ اس کے پاس توشہ ہو اور اس کے پاس سواری ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس آنے جانے کا ٹکٹ موجود ہو اور اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہو کہ آنے جانے میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ جائے تو ان کا خرچہ چل سکے اور اپنا خرچہ اس کا ہو سکے، تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے حج فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل اس زمانے میں آنے جانے کا ٹکٹ اور خرچے سمیت جو ہے تقریباً 5 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، اور اگر گھر والے ہیں ان کے لیے خرچہ چھوڑتا ہے 40 دن کا، چلو اسے جو ہے آپ 50,000 روپے اس کو ڈال دیں۔ تو اگر کسی شخص کے پاس اس زمانے میں 5.5-6 لاکھ روپے موجود ہیں تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ استطاعت ہے، الزاد والراحلہ، کہ اس کے پاس توشہ ہو اور اس کے پاس سواری موجود ہو، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج کی فرضیت کے وہ ہیں کہ شرائط ہیں کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک شرطیں ہیں جس کو شرط ادا کہتے ہیں۔ ان شرط ادا میں سے مثال کے طور پہ ایک شرط یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپاہج ہو، ہے مالدار لیکن معذور ہے، حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے، مفلوج ہے، فالج کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، یا کسی اور ایسے عذر کے اندر مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا، تو ایسا شخص پھر ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بعض علماء نے اس کو شرائط وجوب میں سے شمار کیا ہے، لیکن دیگر محققین علماء نے اس کو شرائط ادا میں سے شمار کیا ہے۔ تو اس کا فائدہ اور ثمرہ یہ ہوگا کہ ایسا شخص جو اپاہج ہو اور مالدار ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہو کہ اس پہ حج کیا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر یہ فرض ہوگا کہ اپنی جگہ کسی شخص کو بیچ کر حج کروا دے۔ اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ تو ایسے شخص جو معذور ہو، خود حج نہیں کر سکتا، اور اپاہج ہو، مفلوج ہو لیکن مالدار ہو، خود حج نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے اوپر واجب ہوگا کہ اپنی جگہ کسی کو بیچ کر جو ہے وہ حج کروا دے۔ اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت تب حج ادا کرے کہ جب اس کے ساتھ کوئی ذی رحم محرم ہو یا اس کے ساتھ شوہر موجود ہو۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کا شوہر ہی نہیں ہے، شادی نہیں کی یا شوہر فوت ہو چکا ہے، اور اس کا کوئی ذی رحم محرم بھی موجود نہیں ہے، ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ اس کا نکاح جائز نہیں ہوتا، تو ایسی خاتون جو ہے وہ اس کے اوپر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی ہے،
ایسی خاتون حج ادا نہ کریں، بلکہ ایسی خاتون اپنی جگہ جو ہے کسی کو حج بدل میں بھیج دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سفر کرے۔ تو ایسی خاتون جو ہے، بعض خاتون دیکھی گئی ہے کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتی ہیں، حج کی ادائیگی کے شوق میں جاتی ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ بغیر محرم کے اس طریقے سے سفر کرنا گناہ ہے، حرام ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ان کو جو ہے اللہ کے قرب چاہیے، اللہ سے ثواب چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ پھر یہ ثواب کا کام جو ہے وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کرے۔ تو بہرحال عورت جو ہے اس کے اوپر حج کی ادائیگی تب لازم ہوگی جب اس کے ساتھ ذی رحم محرم ہو، یا اس کے ساتھ جو ہے اس کا شوہر ہو۔ اسی طرح حج کی ادائیگی کی شرطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ راستہ پرامن ہو۔ اگر راستہ ایسا ہے کہ بند ہے، جنگ ہے، یا وہ لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر حج کی ادائیگی جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی ہے۔ حج تو فرض ہو جاتا ہے لیکن حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بھی شروط وغیرہ جو ہے کافی ہیں، مختصر وقت ہے اس لیے موٹی موٹی شرطیں میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ حج کے فرضیت کی کچھ شرطیں میں نے بتلا دی کہ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، صاحب استطاعت ہونا، یہ ایسی شرطیں ہیں کہ جس شخص میں پائی جائے گی تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اور حج کی ادائیگی کی موٹی موٹی شرطیں کہ راستے کا امن والا ہونا، عورت کے ساتھ جو ہے کسی ذی رحم محرم یا شوہر کا ہونا، اور انسان کا جسمانی امراض سے اور آزار سے جو ہے صحت مند ہونا۔ حج کی فرضیت جب کسی شخص پر ہو جاتی ہے تو یہ حج کی فرضیت جمہور کا قول یہ ہے کہ علی الفور ہوتی ہے۔ علی الفور کا مطلب یہ کہ تاخیر کرنے سے یہ آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو شخص کا ارادہ ہے حج کا تو اسے چاہیے کہ اس میں وہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو تاخیر کرنے سے یہ شخص جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، تاخیر کی گنجائش ہے، لیکن یہ ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ بلا عذر جو ہے تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ فرض کا معاملہ ہے، دین کے بنیادی رکن کا معاملہ ہے، اور زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ فی الفور اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ حج مخصوص زمانہ ہے حج کی فرضیت کا، وہ ہے جس کو جو ہے ایام حج کہتے ہیں، وہ ایک شوال کا مہینہ ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے، پھر اس کے بعد جو مہینے ذی قعدہ کا، پھر ذی الحجہ کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن اس کو ایام حج کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان ایام حج کے اندر صاحب استطاعت ہوا تو اس کے اوپر جو ہے حج فرض ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان 2 مہینوں سے پہلے صاحب استطاعت تھا لیکن ان 2 مہینوں میں وہ مفلس اور غریب ہو گیا تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ یہ استطاعت جو ہے یہ حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے، ورنہ حج فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے مفلس ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس نے کہیں سے پیسے ویسے ادھار دیے اور حج کرنے گیا، تو یاد رکھیں کہ اس کا حج جو ہے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کے پاس اگر دولت آ بھی جائے تو حج کی فرضیت اس کی ادا ہو چکی ہے، اب دوبارہ اس کے اوپر حج کی فرضیت نہیں ہے، اس لیے کہ حج کی فرضیت عمر میں ایک ہی مرتبہ ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ حج ہم پر ہر سال فرض ہے یا یہ حج ہم پر جو ہے عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج ہم پر جو ہے عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص عمر میں ایک مرتبہ حج کر لیتا ہے اگرچہ غربت کے وقت میں، تب بھی وہ اس کے فرض سے ادا ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حج کی موٹی موٹی 3 جو ہے قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جس کو حج افراد کہتے ہیں، دوسری حج تمتع ہے، تیسرا حج قران ہے۔ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان صرف حج کی نیت کرتا ہے، اس کے ساتھ عمرے کی نیت نہیں کرتا، ایسے حج کو حج افراد کہتے ہیں۔
اور حج قران اور تمتع میں حج کے ساتھ وہ عمرہ بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن حج تمتع اور قران میں فرق اتنا ہے کہ حج تمتع کے اندر جب وہ انسان عمرہ ادا کر لیتا ہے تو پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، اور پھر وہ حج کے لیے جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر دوبارہ احرام باندھتا ہے، یعنی 2 احرام وہ باندھتا ہے۔ پہلے ایک عمرے کا احرام باندھتا ہے، پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد اس سے حلال ہو جاتا ہے، پھر حج کے لیے دوسرا وہ احرام باندھتا ہے۔ تو یہ حج تمتع عمرے کے لیے الگ احرام ہوتا ہے، اور کیا حج کے لیے الگ احرام ہوتا ہے، اور بیچ میں اس کو حلال ہونے پہ کچھ راحت کا وقت مل جاتا ہے، بخلاف حج قران کی۔ حج قران میں ایک ہی احرام سے حج بھی کرتے ہیں اور اسی احرام سے عمرہ بھی کرتے ہیں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد یہ لوگ حلال نہیں ہوتے حج قران کرنے والے، بلکہ احرام کے اندر ہی رہتے ہیں اور اسی احرام سے پھر وہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں مشقت زیادہ ہے، تو اس لیے چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اس لیے تمام حجوں سے افضل حج جو ہے وہ حج قران ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بھی کافی بیان کی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے خود بھی جو حج کیا وہ حج قران ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حج تمتع افضل ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت زیادہ ہے، حج بھی ہو جاتا ہے، عمرہ بھی ہو جاتا ہے، اور عام طور سے جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں یا دیگر ممالک سے لوگ آتے ہیں وہ حج تمتع ہی کی نیت کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو حج ہے حج افراد ہے۔ پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ حج تمتع اور قران کی اجازت وہ غیر مکی کو ہے، مکیوں کو جو ہے وہ حج تمتع اور قران کی اجازت نہیں ہے، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ حج افراد کریں اور عمرے کے لیے مستقل سے ہے سفر کریں، عمرہ اور حج دونوں ایک سفر کے اندر نہ کریں۔ تو بہرحال یہ 3 قسمیں ہیں، حج افراد جس میں صرف حج کے لیے سفر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں کیا جاتا، اور حج تمتع اور قران جس میں حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ حج تمتع میں عمرے کا احرام الگ ہوتا ہے اور حج کا احرام الگ ہوتا ہے، اور حج قران کے اندر عمرے اور حج کا احرام ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے عموماً حج تمتع کی نیت ہی لوگ کر کے جاتے ہیں۔ حج تمتع میں شروع میں انسان یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ میں عمرہ ادا کرنے جاتا ہوں، عمرے کی نیت سے وہ احرام بنتا ہے، تو پھر جب جا کر وہاں پر عمرہ کر لیتا ہے پھر حلال ہو جاتا ہے۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 7 ذی الحجہ اور 8 ذی الحجہ، تو پھر وہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے۔ حج قران کے اندر وہ عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا احرام بھی باندھتا ہے، یوں کہتا ہے کہ اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج اور عمرے کا، تو پھر وہ وہاں پہ جا کے عمرہ ادا کرتا ہے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ حلال نہیں ہوتا اور احرام کے اندر ہی رہتا ہے، اور پھر اسی احرام سے وہ حج ادا کرتا ہے۔ اور حج افراد میں نیت یہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں حج ادا کرنے جا رہا ہوں، صرف حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو یہ حج جو یہاں سے مخصوص زمانے کے اندر نکلتے ہیں لوگ حاجی یہاں سے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، تو اس میں یہاں سے یہ لوگ نکلتے ہیں، احرام جو ہے باندھتے ہیں اور پھر مکہ کی سرزمین میں پہنچتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مکہ کا جو علاقہ ہے اس میں شریعت نے 5 راستے اس کے لیے رکھے ہیں جس کو میقات کہتے ہیں، تو ان میقاتوں سے بغیر جو ہے احرام کے گزرنا جو اس شخص کے لیے جس کا ارادہ حج یا عمرے کا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وہاں سے بغیر احرام کے گزرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذی الحلیفہ میقات مقرر کیا، اہل شام کے لیے جحفہ مقرر کیا، اہل نجد کے لیے قرن المنازل مقرر کیا، اہل یمن کے لیے یلملم مقرر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن لہن ولمن اتی علیہن، یہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر ہیں اور جو اس راستے سے آئیں، ممن اراد الحج والعمرۃ، حج اور عمرے کے ارادے سے آئیں۔ تو جو لوگ حج یا عمرے کے ارادے سے آئیں اور ان میقات سے گزرے تو ان کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ایسے میقات سے بغیر احرام کے نہ گزریں، اگر وہ بغیر احرام کے وہاں سے گزرے گی تو ان کے اوپر دم لازم آئے گا۔ تو یہ 5 میقات ہیں، تو ان 5 میقات سے پہلے آپ احرام باندھ لیں۔ احرام
یہ دو کپڑے جو انسان باندھتا ہے، ایک دو چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، تو ان چادروں کے باندھنے کا نام احرام باندھنا نہیں ہے۔ عموماً عوام اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ احرام باندھنا ہے، یہ احرام باندھنا نہیں ہے۔ احرام باندھنا یہ ہے کہ حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھ لینا، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، یہ مشہور جو تلبیہ ہے، یہ تلبیہ حج یا عمرے کی نیت سے پڑھ لینا۔ جب انسان حج اور عمرے کی نیت کر لیتا ہے اور یہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو وہ محرم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے کچھ احکامات ہیں، مثال کے طور پہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، مرد ہے، اور اسی طریقے سے وہ خوشبو والی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ اپنے جسم سے بالوں کو نہیں کاٹ سکتا، وہ کوئی شکار جو ہے نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کے احکامات حالت احرام میں اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو ان احکام میں سے ایک حکم یہ کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس لیے عموماً یہ نیت کرنے سے پہلے لوگ سلے ہوئے کپڑے اتار کر وہ دو چادریں پہن لیتے ہیں۔ اس لیے عوام یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چادریں پہننا احرام ہے، حالانکہ یہ احرام نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ چادریں پہن لی ہیں تو آپ محرم نہیں ہو۔ محرم آپ تب بنو گے کہ جب آپ حج یا عمرے کے ارادے سے جو ہے تلبیہ پڑھنا شروع کر دو۔ تو جب میقات قریب آ جائے، بہتر یہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہو تو آپ یہ کپڑے جو ہے، یہ دو چادریں گھر سے یا ایئرپورٹ سے ہی باندھ لو، لیکن اس وقت اس کی حج یا عمرے کی نیت نہ کریں، بلکہ حج اور عمرے کی نیت اس وقت کریں کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور قریب پہنچ جائیں۔ اس لیے کہ حالت احرام کے اندر بہت سارے جو ہے افعال ایسے ہیں جو انسان کے اوپر کرنا حرام ہو جاتے ہیں۔ تو ان افعال سے بچنا جو ہے، اگر اس میں کوئی فعل آپ سے سرزد ہو جاتا ہے تو بعض افعال ایسے ہیں کہ دم واجب ہو جاتا ہے، اور بعض افعال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے صدقہ واجب ہو جاتا ہے، تو اس لیے انسان گناہگار ہوتا ہے اور فاسق ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ اگر آپ نے ایسے کپڑے پہن لیے، چادریں باندھ لی ہیں، تو حج اور عمرے کی نیت اس وقت کرے جب وہ جہاز جو ہے روانہ ہونا شروع کر دے یا جہاز جو ہے ایک منزل عبور کر لے۔ تو جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس میں یاد رکھیں کہ آپ نے عمرہ ادا کر لیا، اور عمرے کے بعد حج جو ہے وہ عموماً شروع ہوتے 7 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو۔ اس 7 تاریخ کو امام جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے اور اس کے اندر لوگوں کو حج کے مسائل اور احکامات بتلاتا ہے۔ پھر جب 8 تاریخ آتی ہے ذی الحجہ کی، تو اس میں سارے حاجی ایک جگہ ہے منی، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور منی کے اندر پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جب ان پر 9 تاریخ آتی ہے، یہ 5 نمازیں منی کے اندر ادا کرنا یہ مسنون ہے، سنت موقدہ ہے۔ پھر جب ان پر 9 تاریخ آ جاتی ہے اور 9 تاریخ میں سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو اس 9 تاریخ کو پھر وہ روانہ ہو جاتے ہیں ایک میدان کی طرف جس کا نام عرفات ہے۔ عرفات میں ٹھہرنا، یہ یاد رکھیں کہ ایک تو احرام باندھنا، جو احرام باندھنا آپ سمجھ گئے کہ نیت عمرے یا حج کی نیت سے تلبیہ پڑھنا، یہ احرام باندھنا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے عرفات کے میدان کے اندر ٹھہرنا یہ بھی فرض ہے اور یہ رکن ہے، یہ حج کا فرض بھی ہے اور رکن بھی ہے۔ تو اس لیے 9 تاریخ کو جب سورج جو ہے طلوع ہو جاتا ہے تو پھر لوگ عرفات کے میدان کی طرف جائیں، حاجی عرفات کے میدان کی طرف جائیں، اور عرفات میں جا کر وہاں پر 2 نمازیں ایک ساتھ جو ہے ادا کی جائے، ظہر کی اور عصر کی، دونوں نمازیں جو ہے ایک ہی وقت کے اندر وہ ادا کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد یہ ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو امام خطبہ دے اور لوگوں کو جو ہے واعظ و نصیحت کرے، اور اس کے بعد لوگ دعاؤں کے اندر، ذکر اذکار کے اندر وہاں پہ مصروف رہے حتیٰ کہ مغرب ہو جائے۔ جب مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو وہ لوگ نماز نہ پڑھیں، بلکہ عرفات سے روانہ ہو جائے۔ ایک اور جگہ ہے جس کا نام مزدلفہ ہے، یہ حرم شریف سے باہر کی جگہ ہے، تو اس میدان کی طرف روانہ ہو جائے، وہاں مزدلفہ پہنچے، اور مزدلفہ میں پہنچ کر، یہ اب 9 تاریخ چل رہی ہے، مغرب کے بعد روانہ ہوئے عرفات سے، مزدلفہ پہنچے تو مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کی نماز کو ایک ہی وقت میں ادا کرے، یعنی عشاء کے وقت میں ادا کرے۔ تو یہ ادائیگی جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز کی، یہ مزدلفہ کے اندر کرے۔
پھر وہاں پہ رات کو قیام کرنا یہ سنت ہے۔ پھر پوری رات جب انہوں نے وہاں پر قیام کیا، مزدلفہ میں قیام کیا انہوں نے اور مزدلفہ گئے، تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد 10-15-20 منٹ مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا یہ واجب ہے، اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو یہ یاد رکھیں اس کے اوپر دم واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ واجبات کو معلوم کر لیا جائے۔ واجبات بہت سارے حج کے اندر ہیں، تو اگر واجب میں سے، فرض میں سے اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ حج ہوتے ہی نہیں ہے۔ اور حج کے فرائض موٹے موٹے ہیں۔ ایک تو یہ احرام باندھنا ہو گیا، یہ حج کے فرض ہے، شرط ہے۔ نمبر 2 عرفات کے اندر ٹھہرنا ہو گیا۔ نمبر 3 ایک طواف ہے جس کا نام طواف زیارت ہے، جو 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ یہ طواف زیارت جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ طواف زیارت اور عرفات میں ٹھہرنا اور احرام باندھنا یہ موٹے موٹے 3 فرائض ہیں۔ اس کے ساتھ 2-3 فرض اور بھی ہیں، لیکن وہ اسی کے ضمن کے اندر ہیں۔ باقی موٹے موٹے یہ 3 فرض آپ ذہن نشین کریں۔ ایک عرفات میں ٹھہرنا، دوسرا طواف زیارت کرنا، اور تیسرا احرام باندھنا۔ تو بہرحال مزدلفہ میں جب آپ نے 9 کی رات گزار دی، اب جو ہے صبح جب فجر کی نماز پڑھی تو آپ 10-15 منٹ مزدلفہ میں ٹھہریں، یہ ٹھہرنا واجب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نکل جائیں منی کی طرف۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی آپ منی کی طرف نکل جائیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلنا منی کی طرف یہ مسنون ہے۔ منی میں آپ چلے جائیں۔ منی میں جانے کے بعد وہاں پر جس کو عوام کی اصطلاح میں شیطان کہتے ہیں، وہ جو ستون لگے ہوئے ہیں، اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، رمی جمرات کہتے ہیں، جمرات کو مارنا ہے۔ تو وہاں پہ جمرہ عقبہ جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، اس کو 7 پتھر مارنے ہیں۔ تو منی کے اندر آپ اس جمرہ عقبہ کی رمی کریں، بڑے شیطان کو پتھر ماریں۔ یہ 10 تاریخ شروع ہو گئی آپ کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ نے حج تمتع یا افراد کیے، حج تمتع یا حج قران کیا ہے، تو آپ کو قربانی آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے قربانی کر لی تو اس کے بعد بہتر یہ کہ آپ سر منڈا دیں، اور اگر سر نہیں منڈاتے تو کیا نام ہے، چوتھائی سر جو ہے اس کا کاٹنا یہ واجبات میں سے، ورنہ آپ احرام سے باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ پھر سر منڈوانے کے بعد آپ کو مکہ کی طرف روانہ ہونا ہے، اور مکہ میں جا کر اب آپ کے لیے سب چیزیں حلال ہو گئی جو حرام تھی۔ مثلا خوشبو والی چیزیں آپ پر حرام تھی، وہ اب حلال ہو چکی ہے۔ اسی طرح شکار کرنا حرام تھا، وہ حلال ہو چکا وغیرہ۔ لیکن عورت ابھی تک، بیوی کے پاس جانا ابھی تک حرام ہی رہے گا جب تک طواف زیارت نہ کر لے۔ تو 10 تاریخ کو بڑی تھکن کا دن ہوتا ہے، تو اس دن سویرے جو ہے مزدلفہ سے روانگی ہوتی ہے اور منی جاتے ہیں، وہاں پہ جمرات کی رمی کرتے ہیں، جمرہ عقبہ کی۔ پھر اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سر منڈوانا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد مکہ کی طرف روانگی ہوتی ہے اور وہاں پہ جا کے طواف زیارت کرنا پڑتا ہے۔ طواف زیارت جب آپ نے کر لی تو اس کے بعد جو ہے صحیح ہے، صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ صحیح کرنی پڑتی ہیں، اور 2 رکعت طواف کی جو ہے پڑھنے پڑتے ہیں، جو کہ واجب ہے، مشہور جو طریقہ ہے۔ پھر یہ آپ کا یہ دن جو ہے گزر جائے گا۔ پھر اس میں آپ مکہ میں ٹھہرتے ہو تو یہ مسنون ہے، اور اگر آپ منی کی طرف جاتے ہو کسی عذر کی وجہ سے، اب آپ کو 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ یہ منی کے اندر ہی گزارنے ہیں۔ اب مکہ سے آپ روانہ ہو جائیں اور منی، پھر 11 تاریخ کو آپ نے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں۔ 12 تاریخ کو پھر تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، اور 13 تاریخ کو اگر آپ ٹھہر گئے تو تینوں شیطانوں کو پھر کنکر مارنے ہیں۔ پھر یہاں پر آپ کا حج جو ہے مکمل ہو جائے گا 13 تاریخ پر۔ تو یہ حج 7 تاریخ سے آپ کا شروع ہوگا اور 13 تاریخ پر مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں آپ ایک طواف کریں جس کا نام ہے طواف وداع، رخصتی کا طواف ہے۔ یہ آپ رخصت ہوتے ہو اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ حج آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ حج کا ایک طریقہ ہے جو مختصر میں نے بتلایا، باقی اس کے جزئی احکامات بہت سارے ہیں۔
پھر اس کے بعد وہاں پر ایک جگہ ہے محصب اور محصر اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا جو ہے وہ سنت ہے، تو اگر کوئی ٹھہرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھہرتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ حج کا ایک جز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جسے چاہے تو مدینۃ المنورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو یہ بعض علماء نے اس کو واجب شمار کیا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کو مندوبات اور مستحبات میں سے شمار کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کے لیے جو ہے وہاں پر جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینۃ المنورہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے نماز ادا کرے وہاں پہ، یہ بھی حج کا جز نہیں ہے، اگر کسی نے کیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ یہ مستقل ایک حکم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ جو شخص حج کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ میری قبر کی زیارت بھی کرے۔ یہ تو حج کا ایک ڈھانچہ میں نے آپ کو بتلا دیا، جو 7 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک آپ کو جو موٹے موٹے افعال کر دیں وہ یہ ہیں۔ باقی اس میں جو دعائیں کرنی ہیں، اس میں جو ذکر اذکار کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں اور افعال کرنے ہیں، کیا بولنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے حج کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح عمرے کی ادائیگی کا طریقہ وہ بھی آسان ہے۔ عمرے کی ادائیگی ہے کہ آپ احرام باندھ لیں اور 2 چادریں لپیٹ لیں، اور عمرے کی نیت سے آپ جو ہے تلبیہ پڑھ لیں۔ پھر جیسے ہی آپ مکہ پہنچیں تو وہاں پر آپ 7 چکر لگائیں، ان چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ تو یہ طواف آپ جو ہے کریں، بیت اللہ کا 7 چکر لگا لیں، اور شروع حجر اسود سے کریں اور اختتام بھی حجر اسود پہ کریں، اور ممکن ہو تو حجر اسود کا بوسہ لینا، ممکن ہو تو حجر اسود کا بوسہ لیا کریں طواف کے دوران، ورنہ دور ہی سے دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کا استلام کریں۔ پھر وہاں پر جب 7 چکر آپ نے پورے کر لیے تو وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اگر اس کے پاس موقع ملے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اگر موقع نہ ملے تو پورے مسجد حرام کے اندر کہیں پہ بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں، صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، آپ صفا سے شروع کریں، 1 چکر مروہ پر جا کر پورا ہوگا، مروہ سے 1 چکر صفا پر پورا ہوگا، اس طریقے سے 7 چکر آپ لگائیں۔ صفا سے آپ کا چکر شروع ہوگا اور مروہ پر آپ کا چکر ختم ہوگا۔ تو یہ 7 چکر آپ نے لگا دیے تو اس کو سعی کہتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی۔ صفا اور مروہ سے جو سعی کرتے ہیں تو اس میں درمیان میں تھوڑی سی جگہ آتی ہے، وہاں پہ تھوڑا سا تیز چلنا پڑتا ہے، جہاں پر حکومت نے جو ہے سعودی حکومت نے نشانات لگائے ہیں، اس کو میلین اخضرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ تھوڑا تیزی کے ساتھ چلنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ تو یہ 7 چکر لیے صفا مروہ کے، اور اس کے بعد پھر آپ سر منڈوا دیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ عمرہ جو ہے آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہ حج بھی جو ہے آسان ہے۔ مشکل تب بن جاتا ہے کہ جب انسان اس میں ایسے افعال کرتا ہے کہ جو افعال کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ حج اور عمرے کا مختصر میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ رکھا ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حج آپ نے کیسے کیا اور کیسا اس کا جو ہے طریقہ تھا، تو ابو داؤد شریف کے اندر ایک طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حج کو جو ہے ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے جزئی مسائل یہ بھی بہت سارے ہیں۔ تو جزئی مسائل کہ اگر کوئی شخص ایسا کر لے، کوئی شخص نے شکار نہیں کرتا تھا اور شکار اس نے کر لیا، یا خوشبودار چیز اس کو نہیں استعمال کرنی تھی، اس نے خوشبودار صابن استعمال کر لیا، یا بدن کے بال نہیں کاٹنے تھے اور اس نے پھر اس کے لیے کیا حکم ہے، تو ایسے پھر سینکڑوں مسائل سامنے آتے ہیں جس کی تفصیل جو ہے فقہ کی کتابوں کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر مل جاتی ہے۔ مختصراً آج کے درس میں ہم نے جو ہے حج کا ڈھانچہ پڑھ لیا، حج کے فرائض پڑھ لیے، عمرہ اور حج کے جو ہے ادائیگی کا طریقہ پڑھ لیا، اور اس کی فرضیت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی ادائیگی پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا حج کیے اور عمرے آپ علیہ السلام نے کتنے کیے، اس کو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھا ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ باقی اور مسائل جو ہے وہ اس کے لیے حج کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے متعلق اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو یہ تو ریکارڈنگ ہے، تو پھر پوچھ سکتے ہیں آپ بعد میں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔